قرآن پاک میں اس درخت کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے خدا راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب آپ بتائیے وہ درخت کتنا مبارک ہو سکتا ہے جس کی چھاؤں میں رحمت للعالمین بیٹھے، جس کی چھاؤں میں صدیق اکبر، جس کی چھاؤں میں بادشاہ عدالت فاروق اعظم، جس کی چھاؤں میں بادشاہ ولایت حضرت علی المرتضی، جس کی چھاؤں میں 1400 صحابہ بیٹھے ہوں۔ مجھے آپ بتائیے اس درخت کی عظمت کی کوئی حد ہے؟ پھر قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن فاروق اعظم کلہاڑا لے کے آئے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ فرمایا مجھے بھی تجھ سے پیار ہے، تیرے ایک ایک پتے سے مجھے عقیدت ہے، لیکن آج میں تجھے کاٹ کر زمین میں دفن کرنے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سنا بعض قبیلے تیری زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے، مجھے خطرہ ہے کہ تیری زیارت کے لیے آنے والے آگے چل کے کہیں تجھے سجدہ نہ شروع کر دیں۔ میرے آقا نے انسانیت کو یکجائی بنایا تھا، کہیں پھر تیرے احترام اور محبت کی وجہ سے انسان ہر جائی نہ ہو جائے۔ اس درخت کو کاٹا، زمین میں دفن کیا، آج تک اس کا پتہ نہیں۔ کراچی کے اعلی نظر مجھے بتاؤ فاروق اعظم نے یہ اچھا کیا؟ لیکن یہ مجاور برادری، اگر اس زمانے میں یہ ہوتے سب سے بڑا فتویٰ حضرت فاروق اعظم پہ لگتا۔ دیکھو جی توبہ توبہ، اتنا بڑا وہابی، ہوئے 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 ہوئے، اس درخت کو کاٹ دیا جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے۔ جس کے چھاؤں میں حضرت صدیق اکبر نے ڈیرے لگائے تھے، کاٹ دیا اس درخت کو۔ توبہ توبہ توبہ۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم جو ہے دینی غیرت کا مرکہ اور ملی حمیت کا حوالہ، فکر فاروق اعظم کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ یہ مرد نر پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو قرآن بن کے عرش بری سے اترتی ہے۔